مولانا صاحب آ گئے ہیں. کہا کہ مولانا صاحب آ گئے ہیں. یہ گول خانی ہے. گول خانی ہے. ادھر گول خانی پہ آئے ہیں. ایک قبرستان میں جا کر ایک قبر والے کو عذاب دینا پڑے گا. لوگوں پر ظلم اور ستم، پیار اور محبت کا حساب دینا پڑے گا. لوگوں کے حکم، لوگوں کے حق ظلم کرنے کا حساب دینا پڑے گا. ناجائز قبضوں کا حساب دینا پڑے گا. اذان سن کر بھی نماز سے بھاگنے کا حساب دینا پڑے گا. مسجد میں رہتے ہوئے بھی نمازوں کو چھوڑنے کا حساب دینا پڑے گا. اپنے والدین کو تنگ کرنے کا حساب دینا پڑے گا. خدمت کرنے کا حساب دینا پڑے گا. محبت کرنے کا حساب دینا پڑے گا. ہاں جو حساب دیتا چلا جائے گا جنت تو مقرر ہوگی، جنت میں جانا لازم ہو جائے گا. لیکن جب تک نمازوں کے سجدوں کا حساب مکمل نہیں، اپنی زندگی کے ایک ایک لحظے کا حساب مکمل نہیں، جنت کو بھول جاؤ، اچھائیوں کو بھول جاؤ، جنت کو بھول جاؤ، تب تک سزا کے دور میں جہنم کا ایندھن بھی بننا پڑے گا، آگ کا بادل بھی بننا پڑے گا، جسم کو جھنجھانا پڑے گا. لیکن اگر ہمارا دل آج سچے دل سے توبہ کر لے، رب کعبہ کی قسم 1000 سالوں کے گناہ ہوں گے تیرے رب کی رحمت کے سامنے تم سے بھی کم ہے. آج توبہ کرنا تمہارا کام ہے. آج تمہیں دودھ کا دنا ہوا بنا دینا اس رب کا کام ہے. آئے گی ہم فنا ہو جائیں گے. آج ہمارا نام کوئی لے رہا ہے، کل تک ہمارا حسب بھی بھول جائیں گے، نسب بھی بھول جائیں گے، خاندان بھی بھول جائیں گے. کوئی ہم پر رونے والا بھی نہیں ہوگا. اے دنیا کے لوگوں، آج سمجھ ڈالو، آج پرکھ ڈالو، آج دل میں بٹھا ڈالو، زندگی جتنی بچی ہے خدا کو یاد کرنا چاہیے، مصطفیٰ کو یاد کرنا چاہیے. لیکن موت میں فرق ہے. موت میں فرق ہے. کوئی مرتا ہے لیٹرین کے اندر، کوئی مرتا ہے زنا کرتے ہوئے، کوئی مرتا ہے نشے اور شراب کی حالت میں. ایک موت یہ ہے. دوسری موت کا وقت ہے بندہ سجدے میں ہے. موت میں فرق ہے. ایک موت آئے مجھے حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، ایک موت آئے میرے لوگوں پر محمد کے کلام نہیں ہو. ایک موت آئے مجھے کائنات کا، گلی محلے کا، شہر اور بستی کا ہر بندہ گالی دے رہا ہو. ایک موت آئے کہ موت آنے کے وقت مجھے زمانے کے لوگ جنت کی دعائیں دے رہے ہوں. اب دونوں موت ہمارے اختیار میں ہیں. دونوں طرح دنیا سے جانا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے گالیاں سن کر جانا ہے یا قرآن سن کر جانا ہے. ہمیں دینداروں کا جاتا ہے. اب ماں سکول میں کام کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ سکے. بچہ پڑھنا شروع ہوا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ بچے کی پڑھائی کروانے والی جو ماں تھی اس کی ایک آنکھ نہیں تھی. ان بال ہوئے کہ بچے مذاق کریں گے، بچے آتے ہیں تو کہانی دا پتر ہے، تیری ماں اندھی ہے. ہمیں زمانہ ٹوٹتا رہا، چلتا رہا، ماں کی محبت رلتے رہی. دنیا میں ہر کسی کی محبت مفاد پہ مبنی ہے، یہ یاد رکھیں. باپ کو بیٹے سے محبت ہے، میں نے مان لیا. کب تک ہے؟ جدوں تک وہ گل منتا ہے. بہن کو بہن سے، بھائی سے محبت ہے تب تک جب تک ان کی آپس میں مفادات کی لڑائی نہیں ہوئی. لیکن ایک ماں ہے، سب ماں کے لیے کہہ دو سبحان اللہ، جو بغیر ضمانت کے قرضہ بھی دے دیتی ہے، پھر وہ قرضے معاف بھی کر دیتی ہے. جو بغیر لالچ کے ہماری کسیتی اور کڑوی باتوں کو بھی سہ لیتی ہے، جو ہماری وجہ سے ہماری والد کے تانے بھی سہتی ہے.
میں بات کر رہا تھا اس بچے اور ماں کی، وقت گزرتا گیا، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، جب بچے کو شعور آیا، بچہ ماں سے کہتا ہے اماں تو میں خرچہ تو کہ بے سکول جا کے کام کر، میں نہیں تھا پڑھنا، تیری وجہ کی دے میرے کو بچے تنگ کرے دیں کہ تو اندھیرا پتر ہے، تیری وجہ تو میرے پتہ نہ مل رہے تو میرے کوئی برداشت کہہ نہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تجھے نہیں پتا تو 1 مہینے کا تھا جب تیرا باپ چلا گیا، میرے وجود پر حسن، شباب، جمال، کمال سب کچھ عروج پر تھا، میں چاہتی تو تجھے چھوڑ دھدکار کر کسی اور کے گھر کی دلہن بن جاتی، میں نے فقط تیری خاطر اپنی ساری زندگی نکاح نہ کرنے کا وعدہ کیا، تیری خاطر سب کچھ گزارنے پر تیار ہوں، اپنی ساری جوانی تجھ پہ لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اے بیٹا تجھے نہیں پتا میں کن مشقتوں میں تجھے پال رہی ہوں، تجھے نہیں پتا میں اب بھی کئی دن بھوکی رہتی ہوں تاکہ تجھے ٹرپ پہ جانے کے پیسے پورے دے سکوں۔ وقت گزرا، 5ویں کلاس، 6ویں کلاس، واقعہ لمبا ہے لیکن میں مختصر کر کے مقصد کی بات کرنے والا ہوں۔ ہر 2 مہینے بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد بچہ لڑائی لڑتا ہے، ماں تیری وجہ کو میری عزت گھٹتی ہے، لوگ میرے کو ملتے کہ نہیں، بعض جگہ پہ تنگ کریں دیں۔ وقت گزرتا گیا، اب وہ بچہ ہائی اسٹینڈرڈ میں چلا گیا، 9ویں 10ویں پڑھنے لگ گیا، اب ماں سے کہتا ہے یا تو یہاں رہے گی یا میں یہاں رہوں گا۔ ماں نے کہا بچے کبھی تم نے سوچا نہیں ہے میں تو روکھی سوکھی کھا کے گھر میں کڑھائیاں کر کے گھر میں کسی کے کپڑے سی کے کسی کے گھر میں جھاڑو پوجا کر کے اپنی پیٹ پالنے کی استطاعت رکھتی ہوں، مجھے کیوں صبح سے شام تک لوگوں کے تانے سہنے کے لیے تو گلیوں کوچوں میں مجھے پھرتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ صرف تیری عزت، تیری پڑھائی، تیرا وقار، تیرا عظمت اور تیرا جذبہ بڑھ جائے۔ ہائے ہمیشہ یہ واقعہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے ہاسٹل میں چھوڑ آؤ، اب یا تو رہے گی یا میں رہوں گا۔ ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھتی ہے اور ماں کی محبت یوں ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک انگلینڈ کی فیملی کی والدہ آئی، ہماری عزیزہ کی رشتہ دار تھی، کرتا تھا جو پایا کرتا تھا، یوں سلایا کرتا تھا، ساتھ موت بتائی جاتی تھی، لیکن رب کعبہ کی قسم آج 80 سال کے بوڑھے کو موت بھول چکی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے رات 3 بجے تک تو ٹک ٹاک پہ دیکھتا رہوں۔ کل تک ہم کہتے تھے کہ رات 12 بجے بزرگوں کی آدھی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک جگہ بات کر دی تو ایک بیٹا تڑپ گیا، کہنے لگا ساڈا جڑا ابا ہے نا وہ بھی رات 2 بجے تک فیس بک دیکھتا ہے۔ جس طرح دنیا کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے گناہوں کی لذت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ جی انگلینڈ میں، امریکہ، افریقہ کے ملکوں کے اندر ایک اولڈ ایج ہوم بنا ہوا ہے، جت ہمائیں کہ وہ اپنے بڑھے کو چھوڑ آنے، کوئی کہندا پے ہے، کوئی کہندا بلا ہے، کوئی کہندا چاچا ہے۔ صاحب